یہ یا تو آپ کو نبیوں کے دور میں نظر آتے ہیں یا پھر جنتی لوگ آپ کو جہاد کے میدانوں کے اندر نظر آتے ہیں. جب جہاد کے میدان سجے ہوتے ہیں وہاں پر چلنے والے، قربانیاں دینے والے، اسلحہ اٹھانے والے اور دشمن سے لڑنے والے، ان کو دیکھ کے دنیا یہ تجزیہ کر سکتی ہے کہ یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اللہ کی جنتوں کا مہمان ہوگا. اور آج واللہ غزہ کے اندر یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. آپ نے ابتدا میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بزرگ وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ساتھ میں جب بمباری بہت شدید ہوئی 7 اکتوبر کے بعد، تو بمباری کے بعد ظاہر ہے کچھ اموات ہوئی، شہادتیں ہوئی، بلڈنگیں گری اور بہت کچھ ہوا. بمباریوں کے بعد یا زلزلوں کے بعد یا سیلابوں کے بعد علاقوں کے اندر تعفن پھیلتا ہے، اسمیل آتی ہے، بدبو پھیلتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی. وہ ویڈیو گرے ہوئے ملبوں کی ویڈیو بنا رہا ہے اور مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہا ہے غزہ کی سرزمین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ بدبو نہیں، یہ مہک سنائی دے رہی ہے. واللہ مجھے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے احد کے دن وہ واقعہ یاد آیا کہ جو احد پہاڑ کو دیکھ کے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے اور مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جس نے حج عمرہ کیا ہے، جس نے احد دیکھا ہے، وہاں خوشبو والی کیا چیز ہے جو نظر آتی ہے؟ 14 کلومیٹر کا خشک پہاڑ، کچھ بھی نہیں، نہ سبزہ، نہ باغات، نہ پھول، نہ درخت. ادھر سید الشہداء حمزہ اور دیگر صحابہ کی قبریں، وہاں سے کھڑے ہو کے جب سامنے احد کو دیکھتے ہیں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ یا کالے پتھر ہے یا پھر بران پتھر ہے یا اسی طرح کی مٹی ہے. کہتے ہیں مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ 1400 سال پہلے انس بن نضر کہہ رہے تھے اور 1445 سال کے بعد آج غزہ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں غزہ کی سرزمین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري رحمه الله. اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو اور جس سے وہ منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. اور میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں یہ حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی بس تحقیق اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ امت ہے کہ جس کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کے آئے ہیں۔ اس اعتبار سے پوری انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی امت کہلاتی ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، کوئی اپنی بستی کی طرف، کوئی اپنی قوم کی طرف، کوئی اپنے قبیلے کی طرف، اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام اللہ نے نقل کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بھی بھیجے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو ساتھ میں بھائی ہارون بھی نبی تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدل دیا، اور پہلے سے یہ قانون طے شدہ تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، ان کے ساتھ یہ میثاق قائم کیا۔ وہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا کے اندر کتابیں، حکمتیں، شریعتیں، امتیں دنیا کے اندر دی جائیں گی اور تم دعوت کا کام کر رہے ہوگے۔ اس دوران اگر ثم جاءکم رسول، اگر اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر کسی کی اپنی نبوت اور رسالت نہیں چلے گی، نہ کوئی اپنی دعوت دے گا، نہ اس آپ کے آنے کے بعد کوئی نبی ہوگا، نہ اپنی امت کو چلائے گا، نہ اپنی شریعت کو چلائے گا، بلکہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور آپ کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ یہ اللہ نے کس سے کہا؟ انبیاء سے، نبیوں سے کہا کہ جب وہ آ جائیں گے تو پھر تم سب ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، جو اس وقت میں ہوگا وہ ایمان لے کے آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے گا اور آپ کے لشکر میں شامل ہو کے آپ کی مدد اور نصرت کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، نبی بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتانے لگے میں تورات پڑھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفت کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب تورات نبی ہیں اگر وہ بھی تشریف لے آئیں تو عمر ان کے لیے بھی نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو فرمایا اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے، اپنی اپنی دعوت، اپنی شریعت، اپنی رسالت اس کو لے کر کے نہیں چلنا، بلکہ سب کے سب اتفاق کریں گے اور ایمان لے آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ میں تم سب کی طرف، جمیع انسانیت کی طرف، اس انسانیت کا تعلق مشرق کے ساتھ ہے، مغرب کے ساتھ ہے، شمال میں بستے ہیں، جنوب میں بستے ہیں، ان کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، زبان عربی ہے یا اجمی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے یا کسی بھی مذہب سے یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو اس اعتبار سے پہلی قسم جو امت کی ہے نا، وہ پوری انسانیت آپ کے آنے کے بعد ساری کی ساری آپ کی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے۔ اس کو امت دعوت بھی بعض محدثین نے کہا ہے۔ اور دوسری قسم ہے امت اجابت۔ اس پوری انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پھر آپ پر جو ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کا کلمہ پڑھا
اور آپ کے ساتھی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ آتے رہے، ایمان لاتے رہے. یہ بھی امت ہے، اور اس کو امت اجابت کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. تو یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ کل امتی یدخلون الجنہ، یہ امت کی دوسری قسم ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. تو فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر کلمہ پڑھنے والوں میں سے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے جنت میں جانے کا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا، قیلا، کہا گیا، من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ایسا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ وہ جنت کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے اس جنت کو، ولا اذن سمعت، نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں اس طرح سے سنا ہے جیسے اس کی نعمتیں ہیں، اس کے کان اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، اور کسی دل میں اس نعمتوں کے بارے میں وہ خیال بھی نہیں آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کے اندر رکھی ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں نا تو بے شمار لوگ ہمیں ایسے مل جائیں گے کہ جن کو جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر جنت سے مسلمانوں کو آج کی تاریخ میں کوئی لینا دینا ہوتا تو مسجد میں جو 2 3 4 صفحے مغرب کی نماز میں تھی یہ کیفیت نہ ہوتی. یہ مسجد بہت تنگ پڑ جاتی اس علاقے کے لیے اگر مسلمانوں کو آج جنت سے کوئی لینا دینا ہوتا. آذان کی آواز پر دکانیں بند ہوتی، کاروبار رک جاتے، پہیے جام ہو جاتے اور اللہ کے گھر آباد ہوتے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس کی سینکڑوں مثالیں دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر کہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں کو جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. الا من رحم ربی، ماں سوائے جن پر اللہ نے رحم کیا. الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ ہیں کہ جو آج بھی جنت کے مشتاق ہیں، جن کی راتوں کو تہجد کے وقت اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. مگر یہ چند ہے، اکثریت مسلمانوں کی آج دنیا کے پیچھے اتنی بھاگ رہی ہے کہ ان کو جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کی تاریخ میں اگر ہم کہیں، یہ سوال کریں کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے تو ہر بندہ یہ جواب دے سکتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، اس کا کردار حرام پر مبنی ہے، اس کو اللہ کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مل جائیں گے جو ان اعمال کے مرتکب ہو کے آج اپنے کردار سیئہ سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو اس حدیث کے اولین مخاطب تھے، جن کو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی تھی، سمجھائی تھی، جن کے سامنے یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی نا، کہ جن کو کہا جا رہا تھا کل امتی، اور اس مجلس میں سیدنا ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ اس روایت کو سن کے بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. ہمارے ہاں دین کے نام پہ جنت سے انکار کیا گیا ہے. شاید آپ کے لیے یہ بات حیرت زدہ ہو کہ دین کے نام پہ جنت کا انکار. کتنے لوگ ہیں، اور شاید ڈی ٹی خان میں بھی رہتے ہو، لاہور میں بھی ہو، ملتان میں بھی ہو، کہ جن کا وہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے عشق میں محبت کرتے ہیں، ہمیں نہ جہنم کا خوف ہے نہ ہمیں جنت کی طمع ہے، ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہم تو اللہ کے عشق میں اور اس کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. پھر وہ عبادت کے نئے نئے طریقے گھڑ کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، جنگلوں میں جا کر کے چلا گاہیں بنا کے وہاں پر وہ بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے ذکر و اذکار اور عبادتیں کرتے ہیں. ان میں سے اکثر طبقہ ایسا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والے جب عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنے بستر چھوڑتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
کہ جب ایمان والے راتوں کو بستر چھوڑتے ہیں وہ صرف عشق کی بنیاد پر نہیں، محبت اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جگہ پر اصل بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی جہنم کے خوف پر اور اللہ کی جنت کی تما پر۔ جنت چاہتے ہیں، مومن جنت سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایمان والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ تڑپ اٹھے، کہتے اللہ کے نبی میں ابا یا رسول اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ یہاں تو زندگیاں اللہ کی جنت کے لیے گزر رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جب کلمہ پڑھنے کے بعد تپتے صحراؤں پہ لٹایا گیا، دہتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا، جب تکلیفیں اتنی دی جا رہی تھی کہ شاید انسانی تاریخ میں ویسی تکلیفیں دی گئی ہو جو صحابہ کرام کو دی جا رہی تھی، کیا چیز تھی جو ان کو اللہ کے دین پر لے کر کے کھڑی تھی؟ ابھی تو ابتدائی حالات تھے، ابھی تو دعوت تھی، ابھی تو رکاوٹیں تھی، ابھی تو اعلانیہ بھی دعوت نہیں تھی، ابھی بیت اللہ کے اندر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی کلمے پر استقامت اختیار کیے ہوئے کھڑے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی آزمائش برداشت کر رہے ہیں۔ آل یاسر کو دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزرے، انہوں نے اپنے زخم دکھائے، اللہ کے نبی یہ زخم یہ اس طرح سے کوڑے مارتے ہیں، یہ مشرکین مکہ ہمیں سزائیں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ صرف ایک چیز تھی ابتدائی اسلام میں، ایک چیز تھی، اور انتہائی اسلام میں بھی ایک ہی چیز تھی، وہ کیا تھی کہ ہم اللہ کے دین پر یہ قربانیاں دیتے ہوئے، اس طرح سے استقامت اختیار کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے، اگر ان تکلیفوں میں ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو ادھر سانس سے رشتہ ٹوٹے گا اور ادھر اللہ کی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک صحابی صحیح بخاری میں ہے، احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سامنے تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں اور اللہ کے دین کے لیے آج جہاد کیا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیے ان قتلت فأین انا، اگر میں آج آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں لڑتا ہوں اور پھر لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاتا ہوں، ان قتلت فأین انا، اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میری اس جان کی قیمت بتا دیجیے، میری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ میں اپنی جان آج اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، مجھے بتائیے مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنہ، اگر تو آج اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو اللہ کی جنتوں میں جائے گا۔ دو قسم کے روایات ہیں، ایک میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی اور اس نے وہیں پہ پھینکی، کہتا ہے ایک میں ہے فالقى ثمرات كن في يده، اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھی وہیں پہ پھینکی، کہا اگر بات جنت کی ہے تو پھر کھجوریں بھی جنت کی جا کے کھائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ جو کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں وہیں پہ پھینکتے ہوئے کہتے ہیں اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو پھر میرے اور جنت کے درمیان زمانہ بڑا طویل ہو جائے گا، بڑا لمبا عرصہ میں جی لوں گا۔ وہ کتنا وقت تھا جو کھجوریں کھانے میں لگتا تھا، جہاں روٹی ملتی نہیں تھی، جہاں کھجور ملتی نہیں تھی، کتنی کھجوریں ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوگا۔ کہتا ہے اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو پھر میرا اور جنت کا زمانہ بڑا لمبا ہو جائے گا اور میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ وہیں پہ کھجوریں پھینکی اور جا کے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عامل قلیلا واجر کثیرا، یہ چند گھڑیاں پہلے میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا مجھے کیا ملے گا؟ تو میں نے کہا جنت ملے گی۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، بہت تھوڑا عمل کیا پر اللہ سے جنت کی صورت میں اجر بہت بڑا پا گیا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، مجھے کہنے لگے زمین پر چلتی ہوئی جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، زمین پر چلتی ہوئی جنتی عورت۔ آج واللہ دنیا نے اتنا ہمارے دل کی دنیا کو زنگ آلود کیا ہے کہ آج ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں، ہمارے معاملات، واللہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن کہیں اللہ اگر اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنتوں میں داخل نہ کیا تو واللہ پلے کچھ بھی نہیں ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ بس دنیا ہے اور اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔
मुद्दतों गुजर जाते हैं, हम अल्लाह से जन्नत का सवाल नहीं करते, हमारी दुआओं में अल्लाह की जन्नत नहीं है। आज अता इब्न अबी रिबाह रहिमहुल्लाह अजीम ताबी कहते, मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हदीस पढ़ रहा था और मुझे कहने लगे, जन्नती औरत देखना चाहते हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये जो जन्नती लोग हैं ना, ये या तो आपको नबियों के दौर में नजर आते हैं या फिर जन्नती लोग आपको जिहाद के मैदानों के अंदर नजर आते हैं। जब जिहाद के मैदान सजे होते हैं, वहां पर चलने वाले, कुर्बानियां देने वाले, असलिया उठाने वाले और दुश्मन से लड़ने वाले, उनको देख के दुनिया ये तज्जिया कर सकती है कि ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह की जन्नतों का मेहमान होगा। और आज वल्लाहि गज़ा के अंदर ये कैफियत नजर आ रही है। आपने इब्तिदा में एक वीडियो देखी होगी, एक बुजुर्ग वो वीडियो बना रहा है और साथ में जब बमबारी बहुत शदीद हुई 7 अक्टूबर के बाद, तो बमबारी के बाद जाहिर है कुछ अमवात हुई, शहादतें हुई, बिल्डिंगें गिरी और बहुत कुछ हुआ। बमबारियों के बाद या जल्जलों के बाद या सैलाबों के बाद इलाकों के अंदर ताफुन फैलता है, स्मेल आती है, बदबू फैलती है जो बर्दाश्त नहीं होती। वो वीडियो गिरे हुए मलबों की वीडियो बना रहा है और मुझे क्या कह रहा है, और वो उस वीडियो के अंदर क्या कह रहा है, गज़ा की सरजमीन से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये बदबू नहीं, ये महक सुनाई दे रही है। वल्लाहि मुझे अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह अन्हु के उहद के दिन वो वाकया याद आया कि जो उहद पहाड़ को देख के साथियों से कह रहे थे, और मुझे उहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। जिसने हज उमरा किया है, जिसने उहद देखा है, वहां खुशबू वाली क्या चीज है जो नजर आती है? 14 किलोमीटर का खुश्क पहाड़, कुछ भी नहीं, ना सब्जा, ना बागात, ना फूल, ना दरख्त। इधर सैयद शुहदा हमजा और दीगर सहाबा की कब्रें, वहां से खड़े होकर जब सामने उहद को देखते हैं, कोई चीज नजर आती है? या काले पत्थर है, या फिर ब्राउन पत्थर है, या इसी तरह की मिट्टी है। कहते मुझे उहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कौन कह रहे थे? 1400 साल पहले अनस बिन नदर कह रहे थे, और 1445 साल के बाद आज गज़ा के लोग कह रहे हैं हमें गज़ा की सरजमीन से जन्नत की खुशबू आ रही है। अता इब्न अबी रिबाह से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, जमीन पर चलती हुई जन्नती औरत दिखाऊं? कहा जी जरूर दिखाइए। कहा ये जो सामने गली में औरत आ रही है, लागर सी, कमजोर सी, रंग भी काला है, जिस्म भी लागर है, बीमार औरत। कहा ये जमीन पर चलती हुई जन्नती औरत कैसे? कहा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, कह रही अल्लाह के नबी मुझे दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाती हूं, और जब मैं बेहोश होती हूं मुझे मेरे पर्दे का ख्याल भी नहीं रहता, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। आप दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन शिअ्ति दअउतुल्लाह अन युआफीकी, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करता हूं, अन युआफियाकी, और अल्लाह तुझे शिफा भी देगा। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तू चाहे मैं दुआ करता हूं और सेहत भी मिल जाएगी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया सेहत मिल जाएगी, फिर सेहत में कोई शक बाकी नहीं है। आपने कह दिया अल्लाह तुझे शिफा भी देगा, वह इन शिक्ति सबरती वाला किल जन्ना, और अगर तू इस बीमारी पर सब्र करे अल्लाह तुझे बदले में जन्नत अता फरमाएगा। अब सोचे हम जैसा कोई होता तो क्या कहता? अल्लाह के नबी आप दुआ करें। ये बार बार गलियों में, मदीने की गलियों में गिरना, बेहोश होना, फिर औरत साथ सिनफे नाज़िक, फिर पर्दे का पता न रहना, और तरह तरह के मामला। अगर बीमारी को छोड़ भी दे तो हजारों आमाल हैं, सैकड़ों आमाल हैं जो अल्लाह की जन्नत में जाने का बाइस बन सकते हैं, और तंदुरुस्ती में वो किए जा सकते हैं। सेहत है, रात का क़याम करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, वक्त पे नमाजें पढ़ेंगे, फला इबादतें सेहत और तंदुरुस्ती में करके बंदा अल्लाह की जन्नत में जा सकता है। पर कमाल है, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बात जन्नत की है तो मैं सारी जिंदगी सब्र करने के लिए तैयार हूं। आप बस इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मैं बेहोश हुआ करूं मेरा पर्दा ना खुला करे। कमाल के लोग थे, बेहोशी में, बीमारी में, उस कैफियत में कि जब अल्लाह ने कलम उठा लिया उसमें भी अपनी हया की फिक्र है कि मेरा जिस्म, मेरा बदन
میرا چہرہ لوگ نہ دیکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی میں ساری زندگی صبر کرنے کو تیار ہوں, بس اتنی دعا کر دیجئے جب میں بے ہوش ہوا کروں میرا پردہ نہ کھلا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی, اور آپ کے جانے کے بعد ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگرد عطا ابن ابی رباح سے کہہ رہے ہیں یہ زمین پر چلتی ہوئی جنتی عورت ہے. ایک صحابی آئے, کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں. رات گزاری. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے, پہرا دیتے رہے, جب بیدار ہوئے پانی دیا, مسواک دیا, وضو کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہونے لگے. فرمایا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں, مانگو. آپ اس کی خدمت سے خوش ہوئے. کہا بتاؤ میں تمہارے لیے کیا اللہ سے دعا کروں, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا موقع دیکھیں, کتنا اس کو کہتے ہیں گولڈن چانس. موقع دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات کے پچھلے پیر جب اللہ آسمان دنیا پر ہے, ینزل ربنا الی سماء الدنیا فی کل لیلہ, ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں, اور وہاں سے آواز دی جاتی ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی شفا طلب کرنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا. یہ وہاں سے آواز دی جاتی ہے آؤ اٹھو, نرم گرم بستر چھوڑو اور اپنے رب سے دعائیں کرو, مانگو, اللہ تمہیں عطا کرے گا. ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ, اللہ آسمان دنیا پر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہے. اور صحابی سے کہہ رہے ہیں مانگو, کیا مانگتے ہو؟ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں, مانگو. اور کہہ وہ رہے ہیں کہ جو مصلی پر کھڑے ہوں اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں, اللہ قرآن اتار دیتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. پیغمبر ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے اللہ کے سامنے اس دل کی تمنا کا اظہار کرتے تھے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے. اللہ نے قرآن اتارا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. پیغمبر ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں میں اٹھتے ہوئے دیکھا. جب آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے اللہ نے اس کو دیکھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم نے وہی قبلہ بنا دیا جو محبوب آپ کو پسند تھا. وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اللہ قبلہ تبدیل کر دیا کرتا ہے. اور وہ آج صحابی سے کہہ رہے ہیں مانگو, کیا مانگتے ہو؟ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. مانگنے کو آج کچھ بھی مانگا جا سکتا تھا. ہم سے زیادہ اچھے حالات نہیں تھے صحابہ. مدینے میں لشکر پورا مدینہ مل کے غزوہ خندق میں لشکر کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا تھا. پورا مدینہ لشکر کی کیا, لشکر کے سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے. یہ مدینے کی معیشت تھی. ہم میں سے کوئی ہوتا اللہ کے نبی ہمارے حالات بہتر ہو جائے, گھر اچھا مل جائے, اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے, یہ ساری چیزیں مانگی جا سکتی ہے. یہ ممنوع نہیں ہے کہ بندہ اس کی دعا نہیں کر سکتا, پر یہ اپنی اپنی ترجیح کی بات ہوتی ہے, سوچ کی بات ہوتی ہے, ویژن کی بات ہوتی ہے. میں دنیا کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہوں تو سوچتا بھی اپنی دنیا کے لیے ہو. وہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارتے تھے, سوچتے بھی اپنی آخرت کے لیے تھے. ہماری سوچ دنیا سے آگے جاتی رہی اور وہ دنیا کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں یہ سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں دے, ہمیں آخرت کی بھی حسنات اور بھلائیاں دے. بندہ دنیا مان سکتا ہے, دعا کروائی جا سکتی ہے, پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا, کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے, آج رات جو آپ کے پڑوس میں آپ کا ساتھ ملا ہے نا, آج جو اللہ نے میری رات آپ کے ساتھ گزاری ہے کہ آپ کا پہرا دیا, آپ کی خدمت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ہے, اللہ کے نبی بس اتنی دعا کر دیجئے کہ یہ لطف اتنا عظیم ہے, یہ مزہ اتنا ہے, اس میں جو آج مجھے لطف آیا ہے. اللہ کے نبی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ اسی طرح مجھے آپ کا پڑوس نصیب فرما دے, مجھے آپ کا ساتھ مل جائے. جیسے آج کچھ لمحے, کچھ وقت, کچھ گھڑیاں آپ کے ساتھ بتائی ہے,
میں جنت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ سے دعا، پھر فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنت کے لیے جیتے تھے، جنہوں نے مکہ میں مارے کھائی تو اللہ کی جنت کے لیے، شیب ابی طالب میں معصور ہوئے تو اللہ کی جنت کے لیے، اور انہوں نے جناب ہجرتیں کی تو اللہ کی جنت کے لیے، میدان بدر میں 14 شہادتیں پیش کی تو اللہ کی جنت کے لیے، احد کے میدان میں 70 شہزادے کٹے تو اللہ کی جنت کے لیے، اور خندق کے میدان میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہیں تو پھر بھی دنیا نہیں ہے، 18 سال کے بعد میدان جہاد میں کھڑے ہیں۔ اور کہیں بندہ 18 سال گزار لینا، بڑی امیدیں لگ جاتی ہے، بندہ شادی شدہ ہو تو اولاد جوان ہو جاتی ہے 18 سال کے بعد، پھر ان کے مستقبل کی انسان کو فکر ہوتی ہے، اپنا کچھ بناتا ہے، اپنے بڑھاپے کی فکر لگ جاتی ہے، پلاٹ ڈھونڈتا ہے، مکان بناتا ہے، اگر کسی سرکاری عہدے پر ہو پینشن کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ساری امیدیں انسان کو 18-20 سال کی عمر میں لگ جاتی ہے، پر جنہوں نے کلمہ نبی کے ہاتھ پہ پڑا تھا، اللہ کی قسم اتنے عظیم لوگ تھے، خندق کے میدان میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو نبی کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی بقا کے لیے جہاد کے میدانوں میں ہم شہادتیں پیش کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ تو آخرت کے لیے آئے ہیں، تیری جنت کے لیے آئے ہیں۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار اور میرے مہاجر بھائیوں کی بخشش فرما دے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے تھے خندق کے میدان میں تو اللہ کی جنت کے لیے صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ کے بعد بایعنا علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تو بیعت کر رہے تھے تو اللہ کی جنت کے لیے 10,000 کا لشکر جرار فتح مکہ کے لیے تھا تو اللہ کی جنت کے لیے، وہاں سے حنین کا سفر، وہاں سے پلٹے تو پھر تبوک کا سفر، یہ سارے کے سارے سفر اللہ کے دین پر عمل، مسجد نبوی میں عبادتیں، یہ سب کچھ جب اللہ کی جنت کے لیے تھا تو پھر سوال تو بنتا تھا نا، میں یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جب سب کچھ اللہ کی جنت کے لیے ہے تو پھر کون ہے جو کلمہ بھی پڑھے اور جنت میں جانے سے انکار کرتے؟ یاد ہے ہم نے بات شروع کی تھی کہ صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ بہت اللہ کی جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ وہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایک ہی راستہ اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی جنت میں جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے اور دیگر راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کی جنت میں جاتا ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا راستہ ہے۔ جو اس راستے کو چھوڑ گیا، جو بھول گیا، وہ اس نے جو نقصان کیا اپنا وہ کیا؟ وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن خزیمہ میں روایت ہے، معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار علماء سے سنی ہوگی، آپ نے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی، کچھ دائیں بائیں لکیریں کھینچی، فرمایا یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے جو اللہ کی جنت میں جا رہا ہے، اور دائیں بائیں راستے پر، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہی راستہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن آرام کر رہا تھا، کچھ فرشتے میرے خواب میں آئے، ان کے دو گروہ بنے، دو ٹولیاں بنی۔ ایک گروہ نے کہا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کیجیے، تو دوسرے گروہ نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، یہ اپنی مثال کیسے سمجھیں گے؟ تو پہلا گروہ کہنے لگا نہیں، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں اور ان کا دل جاگ رہا ہے، آپ ان کی مثال بیان کریں، یہ اپنی مثال سمجھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا گھر تعمیر کیا جائے، عالی شان بنگلہ، کوٹھی، جو بھی اس کو نام دے، ایک خوبصورت گھر بنایا جائے اور پھر
اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں، ہر قسم کے دسترخوان، ان دسترخوانوں پر انواع و اقسام کی نعمتیں، یہ سب کچھ لگا کے سجا کے اہتمام کرنے کے بعد ایک پیغام رساں کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو اس گھر کی طرف بلا کے لاؤ۔ وہ چلا جاتا ہے معاشرے میں، لوگوں کے پاس بستی میں قریہ میں جاتا ہے، جا کے لوگوں کو بتاتا ہے یہ گھر ہے، اس میں یہ نعمتیں ہیں، یہ دعوت ہے، یہ اہتمام ہے، اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں اس گھر کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو آج تک نہیں سنا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بندہ بھلا ہے، بات کا سچا اور کھرا ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ فرمایا جو بات مان لیتے ہیں وہ پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کچھ وہاں پر ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو انکار کر دیتے ہیں وہ اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کو مزید واضح کریں، کیا مطلب ہے؟ کہا فالدار جنت، وہ جو گھر ہے نا وہ اللہ کی جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ میں اس کو ان الفاظ میں بیان کروں گا کہ قیامت کے دن فیصلے نبی کی ذات پر ہونے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔